السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ایک طرف تو کپتان حکومت کی اپوزیشن کے ساتھ بنتی نہیں ہے، اپوزیشن اچھی نہیں لگتی، اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، مل بیٹھ کر کوئی مشاورت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو دوسری طرف اپوزیشن کے ساتھ تعلقات بھی استوار کرنا چاہتی ہے اور تعلقات بھی بہتر بنانا چاہتی ہے۔ خبر آئی ہے کہ پنجاب میں پنجاب حکومت نے یعنی عثمان بزدار کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جو ہے کرکٹ میچ کھیلا جائے گا۔ سیاست میں کرکٹ ڈپلومیسی آپ نے لفظ سنا ہوگا، یہ ضیاء الحق دور سے ابھی تک چل رہا ہے، مختلف ادوار میں کرکٹ ڈپلومیسی چلاتے رہے ہیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان اسپیشلی چلتی رہی ہے، لیکن پاکستان میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بھی مرکز میں قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلیاں ہوں، وقتاً فوقتاً کرکٹ کا میچ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ سب تب ہوتا ہے جب اپوزیشن اور حکومت کی آپس میں کم از کم تھوڑی بہت انڈر اسٹینڈنگ ہو۔ یہ حیران کن ہے کہ پی ٹی آئی حکومت، آپ کو سب کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کوئی قانون سازی کرنے کے لیے یا قومی مفاد میں، کسی ملکی یا عوامی مفاد میں کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو وزیر اعظم کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اپوزیشن کی۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے یہ چور ہیں، سارے کے سارے اے ٹو زیڈ سارے کے سارے چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، یہ کرپٹ ہیں، ان کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا، اور ان کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ اپوزیشن کوئی تقریر کرے تو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بھائی یہ چور ڈاکو ہیں، میں حیران ہوں۔ یہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم نے تقریروں میں کہا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ چور ڈاکو جو جیلوں میں پڑے ہیں، ان کو پروڈکشن آرڈر جاری کر کے ان کو لایا جاتا ہے اور ان کو تقاریر کرائی جاتی ہیں، تو ان کو تو جیل میں ہونا چاہیے اور ان کو بات نہیں کرنی چاہیے، ان کو کوئی حق ہی نہیں ہے۔ یعنی وزیر اعظم کی خواہش ہوتی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ہوں ہی نہ سرے سے، تو صرف پی ٹی آئی ہو، صرف حکومت ہی ہو اور عمران خان اور ان کے ساتھی ہوں جو عمران خان کی بیعت کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، بس وہی پاکستان میں رہیں، باقی پاکستان میں کوئی رہے ہی نہ، یا ووٹر ہوں میرے سپورٹر ہوں یا میرے ساتھی ہوں اور میں ہوں، بس باقی میرا مخالف کوئی نہ ہو، میرے پہ تنقید کرنے والا کوئی میڈیا والا نہ ہو، کوئی صحافی نہ ہو ایسا جو میرے اوپر تنقید کرے، کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو سوالات اٹھائے یا تنقید کرے یا میرے خلاف کوئی بات کرے، میری پرفارمنس، میری نااہلی پر، میری حکومت اور میری ٹیم کی نااہلیوں پر کوئی سوال اٹھائے، کوئی نہ ہو ایسا۔ تو اسی لیے وزیر اعظم اپوزیشن کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ملنا، بیٹھنا، ہاتھ ملانا، بات کرنا، مشاورت کرنا، یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ وزیر اعظم تو اپوزیشن کی شکلیں اچھی نہیں لگتی، لیکن وزیر اعظم کی ہی جماعت جو ہے پی ٹی آئی پنجاب حکومت جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ جو ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کے جو ہیں فیاض الحسن چوہان، انہوں نے باضابطہ رابطہ کیا ہے حسن مرتضیٰ کے ساتھ اور ان کو دعوت دی ہے اور ان کو درخواست بھی کی ہے کہ بھئی ہم کرکٹ میچ کھیلنا چاہتے ہیں اور آپ جو ہیں ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلیں اور اپنی ٹیم تشکیل دیں۔ اسی طرح ہنا پرویز بٹ ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، ان کے ساتھ بھی فیاض الحسن چوہان نے رابطہ کیا ہے، ان کو بھی یہی درخواست کی ہے کہ آپ بھی اپنی پارٹی کے ساتھ بات کریں اور ٹیم بنائیں تاکہ کرکٹ میچ کھیلیں، اور اس سے ایک سیاسی ماحول، ایک ہم آہنگی، ایک دوستانہ تعلقات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں اور دوریاں کم ہوتی ہیں۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پہلے دوریاں 3 سال تک اپوزیشن کے ساتھ بڑھائے رکھیں، اپوزیشن کو گالم گلوچ، ہاتھا پائی، لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، گھونسے مکے لاتے ہیں، تو یہ سلسلہ اپوزیشن کے ساتھ جاری رکھا، اور اب اپوزیشن کے ساتھ کرکٹ میچ پنجاب میں
पंजाब बड़ा सूबा है, मरकज़ के बाद ज़ाहिर है पंजाब मैटर कर रहा होता है, तो पंजाब में ये राब्ते किए जा रही हैं कि क्रिकेट मैच खेलें। और चौधरी परवेज़ इलाही की जमात जो है काफ लीग, उनकी क़यादत के साथ भी उनके साथ भी राब्ते किए जा रहे हैं और उनको भी कहा जा रहा है कि क्रिकेट टीम बनाएं। और PTI ने अपनी जो टीम है 11 रुकनी वो तश्कील दे दी है क्रिकेट टीम। इसमें बहुत सारे फ़याज़ुल हसन चौहान वज़रा भी हैं, फ़याज़ुल हसन चौहान ख़ुद भी हैं, और इसमें कुछ MPAs शामिल किए गए हैं। मैंने नाम लिखे थे कि कहीं पेपर पे, मेरा ख़्याल है मेरे पास हैं कुछ नाम, तो मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ कि इन्होंने फ़याज़ुल हसन चौहान है, सूबाई वज़ीर हाफ़िज़ मुमताज़ हैं, मलिक उमर फ़ारूक हैं, हम्माद यासर हैं, राजा यासर हमायून हैं, सत्तार हसनैन हैं, नदीम अब्बास पारा हैं, बहुत सारे और नाम भी हैं। मतलब ये टीम अपनी तश्कील दे दी है PTI ने कि क्रिकेट खेलें। और इसी तरह बाकी जमातों को भी कहा गया है, अपोजिशन को भी कहा गया है कि भाई आ जाओ क्रिकेट खेलें। तो क्रिकेट का सियासत में अमल दखल रहा है पाकिस्तान में और भारत में स्पेशली। ज़ियाउल हक़ ने 1987 में ज़ियाउल हक़ अचानक चले गए थे क्रिकेट मैच देखने, भारत पहुंच गए थे। राजीव गांधी ने इस्तकबाल किया था, उन्होंने क्रिकेट मैच देखी थी। फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने उस रिवायत को फिर दोबारा ज़िंदा किया और परवेज़ मुशर्रफ भी गए थे वाजपेयी के दौर में, और वहाँ पे क्रिकेट मैच उन्होंने भी देखा था। इसी तरह यूसुफ रज़ा गीलानी जब वज़ीर आज़म बने तो वो भी गए थे मनमोहन सिंह के साथ जो है क्रिकेट मैच वहाँ पर देखी थी। नवाज़ शरीफ मोदी के पास गए थे, वहाँ पे भी नवाज़ शरीफ ने भी क्रिकेट मैच देखी थी। तो ये वज़राए आज़म जो हैं एक दूसरे के साथ क्रिकेट मैच देखने, स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से हमारे हुक्मरान चले जाते हैं भारत। और इसी तरह हामिद करज़ई में पढ़ रहा था कि हामिद करज़ई आए थे इस्लामाबाद, तो हामिद करज़ई के साथ उन दिनों में क्रिकेट मैच चल रहा था, तो हामिद करज़ई को भी नवाज़ शरीफ लेके गए थे और क्रिकेट मैच दोनों ने मिलके बैठ के देखी थी। तो ये इसमें सियासत में क्रिकेट मैच को ज़ियाउल हक़ ने शामिल किया था, और ताकि स्पेशली पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात कशीदा ताल्लुकात रहे हैं हमेशा हर दौर में, इन ताल्लुकात को नरम करने के लिए, ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, कशीदगी को कम करने के लिए ये इक़दाम ज़ियाउल हक़ से लेके मुख्तलिफ़ हुक्मरान जो हैं, चाहे आमिर हों, सिविलियन हों, नॉन सिविलियन हों, जमहूरी हुक्मरान हों या गैर जमहूरी हुक्मरान हों, ये मुख्तलिफ़ वक्तों में ये करते रहते हैं। और कौमी असम्बली में भी इसी तरह की रवायात हमने देखी हैं। कौमी असम्बली में भी पिछले अतवार में इस तरह की क्रिकेट मैच जो है पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान खेली गई है। हुकूमत और अपोजिशन की अपनी टीमें होती हैं, तो ये अच्छी रिवायात, इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छी रिवायात हैं। जहाँ तल्लुकात कशीदा हों वहाँ पे तल्लुकात बेहतर बनाने के लिए क्रिकेट डिप्लोमेसी का सहारा लिया जाता है। लेकिन PTI क्रिकेट डिप्लोमेसी का सहारा तब लेना जब PTI ने बाकी कोशिशें कर ली हों कि अपोजिशन के साथ भाई तल्लुकात बेहतर बनाने हैं, और सारी कोशिशें PTI की नाकाम हो गई हैं। उसके बाद तो बात समझ में आती है कि भाई PTI ने क्रिकेट का सहारा ले लिया है और क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए अपोजिशन के साथ तल्लुकात उस्तवार करना चाहती है, तल्लुकात बेहतर बनाना चाहती है। ऐसा भी नहीं है, यानी अपोजिशन के साथ तल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कोई एक कोशिश, एक मर्तबा भी कोई कोशिश तो दूर की बात है, उल्टा इन्होंने तल्लुकात बिगाड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है कि अपोजिशन को गालम गलोच करना, इल्ज़ाम तराशी करना, चोर डाकू लुटेरे मुकद्दमात दायर करना, जेलों में डालना, हाथापाई, लड़ाई झगड़ा, पार्लियामेंट के में जो तमाशे खड़े किए जाते हैं, अपोजिशन की बात नहीं सुननी, आइनी जो तकाज़े होते हैं कि अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करनी है, मुख्तलिफ़ इशूज़ जो होते हैं उन पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री है, इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री है, चेयरमैन नेब की तकर्री है। अब ये इस तरह के ओहदे जो हैं इनमें वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत लाजम होती है। ये आइन में लिखा हुआ है, 18वीं तरमीम के ज़रिए इसमें आइन में शामिल किया गया है। लेकिन
وزیر اعظم عمران خان صاحب شہباز شریف کے ساتھ براہ راست کوئی بامانی، اچھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ بامانی مشاورت، براہ راست بامانی مشاورت کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہوتے، خط لکھنے کی زحمت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ بھئی شہباز شریف کو مخاطب ہو کے میں کیوں لکھوں، شہباز شریف کی کیا اوقات ہے۔ شاید وزیر اعظم اتنے اپنے آپ کو سپرلیٹو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کو سب کو چور ڈاکو، اپنے ارکان، اپنے جو وزراء ہیں، اپنے کابینہ کے جو ممبران ہیں، وزیر اعظم کے اپنے ساتھی جو ہیں وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ان پر تو کوئی الزام نہیں ہے۔ کون سا وزیر ہے عمران خان کی کابینہ میں یا ان کی حکومتیں جو صوبائی حکومتیں ہیں، مرکزی ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، کون سا کوئی ایک بندہ تو نام مجھے بتا دے جن پر الزامات نہ ہوں۔ یہ کرپشن کے اور بے ضابطگیوں کے اور یہ اس طرح کے الزامات ظاہر سیاستدانوں پہ لگتے رہتے ہیں۔ کوئی ایک اگر پروجیکٹ کوئی منصوبہ ہے، اس میں کسی کی منسٹری میں کسی منصوبے پر کام کیا جاتا ہے، تو اس منصوبے میں اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے دن پڑ گئے، کوئی 2 دن بڑھ گئے، 8 دن 15 دن، مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے بڑھ جاتے ہیں، اسکیم اگر کام طویل ہو جاتا ہے اور جو مقررہ مدت میں اگر وہ پوری کمپلیٹ نہیں ہوتی اسکیم، تو اس کی لاگت بڑھتی ہے۔ یا کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ بھئی پیسے بچ گئے، لیپس ہو گئے، کام وقت پہ نہیں ہوا، یہ بہت ساری چیزیں، یہ بے ضابطگیاں کہا جاتا ہے۔ تو یہ آڈٹ پیراز میں آتی ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتی ہے۔ یہ سب پہ جو بھی سیاستدان ہیں، جو بھی پارلیمنٹیرینز ہیں، تقریباً سب پہ یہ اس طرح کے الزامات ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان پر اپنے اوپر الزامات نہیں ہیں، وزیر اعظم کی جماعت پر الزامات نہیں ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے باہر سے فنڈنگ حاصل کر کے جماعت کو اقتدار میں لانے کے لیے باہر سے فنڈنگ لی ہے۔ اب اسرائیل سے لی، را سے لی، بھارت سے لی، MI6 سے لی، کس سے لی کوئی پتہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم جب وہ کلیئر کریں گے یہ 36 اکاؤنٹس جو ہیں ان کی تفصیلات کیوں نہیں دے رہے الیکشن کمیشن میں، یا جو مدعی ہیں ان کو کیوں نہیں دے رہے، پبلک کیوں نہیں کرے، عوام کے سامنے رکھیں نا۔ اگر کوئی مطلب ایک ریاستوں سے یا ان کے خفیہ اداروں سے فنڈنگ نہیں ہوئی، مخیر حضرات نے فنڈنگ کی ہے تو قوم کے سامنے لائیں، لیکن وزیر اعظم وہ نہیں لاتے۔ ہیلی کاپٹر کیس، معلم جبہ کیس، پرویز کھٹک، BRT منصوبہ، یا ابھی جو موجودہ حکومت میں 3 سالوں میں جو الزامات لگے ہیں مختلف وزراء پر، عامر کیانی کے خلاف میڈیسن مہنگی کرنے کا اسکینڈل، چینی اسکینڈل، آٹا اسکینڈل، ان کے وزراء اس میں شامل ہیں نا، وزراء اور ساتھی۔ جہانگیر ترین ان کے ساتھی، قریبی ساتھی رہے ہیں عمران خان کے، خسرو بختیار ان کی کابینہ میں شامل ہیں، یا ابھی رنگ روڈ اسکینڈل آیا، زلفی بخاری کو ہٹا دیا، مختلف بہت سارے اور لوگ ہیں، وزراء ہیں، تقریباً سب کے سب جو ہیں حمام میں ننگے ہیں، سب کے خلاف الزامات ہیں۔ تو پھر وزیر اعظم ان کے ساتھ بھی بات نہ کریں، ان کو بھی نکال دیں کابینہ سے، اور ان کے ساتھ بھی مل بیٹھ کے مشاورت نہ کریں نا۔ اگر شہباز شریف، نواز شریف، زرداری اور اپوزیشن کے سارے گناہ گار ہیں اور کرپٹ ہیں، تو الزامات کی بنیاد پر تو آپ کے لوگوں، آپ کے ساتھیوں کے خلاف بھی تو کرپشن کے الزامات ہیں نا۔ آپ اپوزیشن کے ساتھ ملنے بیٹھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ کیونکہ آپ کے خیال میں اپوزیشن چور ہے، ڈاکو ہے، ملک لوٹ کر کھا گئے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے اپنے ساتھی اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں، یہ تقریباً سارے کے سارے ادھار پہ آپ کو دیے گئے ہیں، انہی جماعتوں میں رہے ہیں، کرپٹ لوگوں کے ساتھ جو بقول آپ کے کرپٹ ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ انہوں نے کرپشن کر کے کھا پی کے پھر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ، یہ تو بالکل کھلا ایک تضاد ہے کہ آپ ایک طرف اپوزیشن کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ وہ کرپٹ ہیں، لیکن ان کے ہی ساتھی، کرپٹ لوگوں کے ساتھی جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے کرپشن کی ہے، ان کو آپ نے ادھار پہ لے کے اپنی پارٹی میں شامل کرایا، PTI میں شامل کرایا، اور ان سے آپ کام لے رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، وہ کرپٹ نہیں ہیں آپ کی نظر میں۔
تو یہ کردار ہوتا ہے کہ بھئی آپ کرکٹ ڈپلومیسی کے ذریعے آپ تعلقات، آپ کی جماعت بنانا چاہتی ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ جو تعلقات خراب کر رہی ہیں، دوسری طرف جو 3 سالوں سے مسلسل خراب کرتے آئے ہیں، تو یہ کم از کم یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ اگر یہ ہی کام کرنا ہے جو 3 سال سے آپ کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، تو پھر کرکٹ میچ کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تعلقات بگاڑنے ہی ہیں جب، تو پھر بنانے کے یا بہتر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے میں کرکٹ ڈپلومیسی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن پی ٹی آئی کے یہ کردار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف تعلقات بگاڑنے میں 3 سال لگائے ہوئے ہیں، اور پھر دوسری طرف پنجاب میں جو ہے کرکٹ ڈپلومیسی کے ذریعے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔